1 2 3 یہ اسکارف کوفیہ کہلاتا ہے، لیکن اس میں موجود یہ 3 پیٹرن کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ فلسطینی جدوجہد کے اس اہم ترین نشان کو مزید جانتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ اگر زیتون کے درختوں کو خبر ہوتی کہ جن ہاتھوں نے انہیں زمین میں لگایا ان کا انجام کیا ہوا، تو ان کے پھلوں سے نکلتا ہوا تیل آنسوؤں کی صورت برآمد ہوتا۔ فلسطینی عوام اور زیتون کے درختوں کا تعلق بہت پرانا ہے۔ گہرائی میں جائیں تو 3600 قبل مسیح تک زیتون کی تجارت اور کاشت دونوں کی مستند تاریخ موجود ہے۔ محمود درویش نے بھی وہی وابستگی اپنی شاعری میں ڈھال دی، لیکن کوفیہ کی کہانی میں یہ شاعری اور زیتون کے درخت کہاں سے آ گئے بتاتا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ 2015 تک اسرائیلی فوجیں انفراسٹرکچر، سڑکیں بنانے اور مختلف رہائشی عمارتوں کے چکر میں 10 لاکھ سے زیادہ زیتون کے وہ درخت اکھاڑ چکی ہیں جو کئی 100 برس سے فلسطین میں اپنی جگہ پر موجود تھے۔ اس کے بعد کا کوئی شمار ہی نہیں، کیونکہ خود اسرائیلی اخبارات میں بھی اس کی چلتی پھرتی گواہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کوفیہ پہ نظر ڈالیں۔ یہ جو 1 میٹر کا اسکارف ہے، اس کے بیرونی حصے پر جو ڈیزائن آپ کو نظر آتا ہے وہ زیتون کے پتے ہیں۔ ہم اپنے وطن سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے کئی 100 برس قدیم زیتون کے درختوں کی جڑیں زمین کے اندر کہیں بہت دور تک پیوست ہوتی ہیں۔ یہ جملہ بین ہی ایک فلسطینی سے مجھ تک پہنچا اور میں نے آپ تک پہنچا دیا تاکہ آپ کوفیہ اور زیتون کا تعلق سمجھ سکیں۔ فلسطینی اور زیتون کی خوراک اسی طرح لازم و ملزوم ہے جیسے ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ تو اسرائیل ان درختوں کو پے در پے جلا کیوں رہا ہے؟ اسکارف پر یہ پتے کیوں موجود ہیں؟ اور یہ مزاحمت کی علامت کس طرح ہے؟ ان چیزوں کا تعلق امید ہے اب واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد کوفیہ پر جو 3 کالی پٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں، جن میں سے درمیان والی موٹی اور باقی 2 پتلی ہیں، یہ فلسطین کے پرانے تجارتی راستوں کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ قدیم سڑکیں جن کی وجہ سے فلسطین علاقائی تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لیکن فلسطین تجارتی مرکز کیوں تھا؟ یہ بات کوفیہ کا تیسرا پیٹرن واضح کرتا ہے، جس کی شکل فش نیٹ یعنی مچھیروں کے جال جیسی ہے۔ فش نیٹ نما یہ نقش بحیرہ روم کے اطراف میں بسنے والے فلسطینیوں کے اس قدیم ترین تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو بہت عرصے سے ان کا سمندر کے ساتھ رہا۔ مشہور ترین فلسطینی نعرے فرام دا ریور ٹو دا سی میں اس کی جڑیں آپ کو مزید واضح طریقے سے ملیں گی۔ کوفیہ کی تاریخ کم از کم 3000 سال قبل مسیح تک میسوپوٹیمیا کے ساتھ جا کر ملتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی روایت ہے کہ اس کا نام کوفیہ عراقی شہر کوفہ ہی کی وجہ سے پڑا۔ موجودہ دور میں یہ اسکارف اس وقت ٹھیک معنوں میں متعارف ہوا جب انگریزوں کی جانب سے یہودی آباد کاری کے خلاف 1936 میں فلسطینی جدوجہد شروع ہوئی۔ 1947 میں برطانیہ نے نہ صرف برصغیر ہی کی تقسیم میں ہاتھ کیے، فلسطین بھی اسی برس برطانوی قبضے سے یہودیوں کے زیر تسلط گیا۔ اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروائی گئی کہ فلسطین کو تقسیم کر کے 1 یہودی اور 1 عرب ریاست قائم کی جائے، جبکہ بیت المقدس بین الاقوامی شہر ہوگا۔ مئی 1948 میں اسرائیل بنا تو اگلے ہی روز پہلی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ اسرائیل سمیت مختلف ممالک کے قبضے میں پہنچ گیا۔ پھر 1967 میں جب دوبارہ فلسطینیوں پر جنگ مسلط ہوئی تو جن علاقوں پر اسرائیلی قبضہ ہوا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں جن میں اس وقت لاکھوں یہودی آباد ہیں۔ اسی حملے میں اسرائیل نے بیت المقدس پر بھی ناجائز قبضہ کیا۔ فلسطین کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کی سرحد 1967 کی جنگ سے قبل کے نقشے پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل آج تک ایسی کسی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ 1970 میں عرب اسرائیل امن مذاکرات شروع ہوئے جن کے متعلق فلسطینی مزاحمت کار لیلا خالد کا ایک جملہ نہ صرف قابل ذکر ہے بلکہ اب تک مکمل منطبق ہے، یعنی اس جنگ کے متعلق بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے جس میں طاقت کا سارا توازن اسرائیل کے حق میں ہے۔ ان کے پاس کھیلنے کے لیے تمام کارڈز ہیں اور فلسطینیوں کے پاس کوئی ایک آسرا بھی نہیں جس پر وہ انحصار کر سکیں۔ لیلا خالد نے اوائل عمر سے آج تک کوفیہ کو ہمیشہ ایک الگ شناخت دی۔ یاسر عرفات فلسطین کی تاریخ میں ایک اہم رہنما رہے اور کوفیہ ہمیشہ ان کے سر پر موجود دیکھا گیا۔ 1930 سے آج تک فلسطین کے مزاحمت کار آپ جہاں بھی دیکھیں گے کوفیہ سب سے پہلی شناخت کے طور پر آپ کو نظر آئے گا۔
اس سب کے بعد چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ 2021 میں لوئی وٹان نے فلسطینی مزاحمت کا نشان کوفیہ اپنا برانڈ بنا کے $705 میں فروخت کرنا شروع کیا، اور مہذب ملکوں کی تنقید کے بعد اسے اپنا یہ قدم واپس لینا پڑا۔ 2023 میں گوگل ٹرینڈز پہ اکتوبر سے اب تک کوفیہ ایک راکٹ جیسا ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو پہلے سرخ اور سفید، بعد میں بلیک اینڈ وائٹ۔ یہ عرب رومال مجھے مسجدوں میں صرف مولانا حضرات کے کندھوں پہ نظر آتا تھا، یا ہالی ووڈ کی فلموں میں مسلمان کردار اس کو پہنے دیکھے جاتے تھے۔ اب اس وقت اگر میں دیکھتا ہوں تو مذہب اور نسل سے قطع نظر کوفیہ ہر عمر کے مرد و خواتین نہ صرف گلے میں لپیٹے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس ڈیزائن کی قمیصیں اور جرسیاں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔